تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان دونوں معاملات کے اوپر قوم کے سامنے رکھا جاتا. کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب آئی تھی, اس کا نام تھا موت کا منظر. اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے قیامت کے دن منظر کیا ہوگا, کہ کس طرح سے باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا اور ایک بگتڑ کا سما ہوگا. آج اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو, یہ جو اس کتاب میں جو تصویر کشی کی گئی تھی قیامت کے منظر کی, تو وہ منظر جو ہے وہ آج ہمیں صبح عدالت میں نظر آیا, جہاں نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا گیا کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں, یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ حسن اور حسین کے ہیں. حسن اور حسین کون ہیں؟ کلثوم نواز کے بیٹے. کلثوم نواز کون ہے؟ مریم کی امی. مریم نواز کون ہے جو کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. یہ نواز شریف صاحب کا آج کا عدالت کا بیان تھا. جو بیانیہ انہوں نے آج عدالت میں پیش کیا وہ پولیٹیکل نیریٹو تھا, ان کا سیاسی بیانیہ تھا جو وہ جلسوں میں بات کرتے ہیں. ان کا قانونی بیانیہ آج بھی مسنگ ہے جیسے کہ پہلے مسنگ تھا. نواز شریف صاحب کے اوپر ایونفیلڈ ایونیو سمیت جو 3 مقدمات اپنے آخری سٹیج پہ ہیں, اس میں بنیادی سوال 2 ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ایونفیلڈ ایونیو میں پراپرٹیز خریدی, ان کی آپ کے پاس سورسز کیا تھے, وہ جائیداد خریدنے کے آپ کے پاس سورسز کیا تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس میں 16 اکاؤنٹس میں 300 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. اتنی بھاری رقم ان میں کہاں پہ آئی؟ نواز شریف نے پرویز مشرف صاحب کے مارشل لاء سے لے کر کے پاکستان کی فوج کے تمام جرنیلوں کے اوپر تو اپنے خیالات کا اظہار کیا, لیکن اگر کوئی خیال کا اظہار نہیں کیا تو ان 2 سوالوں کے اوپر نہیں کیا کہ منی ٹریل کہاں ہے, پیسوں کی منی ٹریل کہاں ہے, جس کے اوپر نواز شریف ایک لفظ بھی بات کرنے کو تیار نہیں. جو تمام ان کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی یہ قطعی طور کے اوپر نہ ہوتی اگر فوج ان سے ناراض نہ ہوتی, اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض نہ ہوتی. یہ ان کا نیریٹو. اگر وہ یہ نیریٹو دیتے, اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, جو وہ بیانیہ دے رہے تھے اس کی ایک بنیادی شرط تھی. وہ شرط یہ تھی کہ وہ اپنے ماضی کے اوپر قوم سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے. میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا اور مارشل لاء لگا جنرل ضیاء الحق کا. 1979 میں 2 سال کے بعد پورے پاکستان میں صرف ایک خاندان کی انڈسٹری سود سمیت اس خاندان کو لٹائی گئی. وہ خاندان تھا میاں شریف کا, اور اس کے سربراہ میاں شریف صاحب کو سود بھی دیا گیا اس کو میائے گئے اتفاق انڈسٹری کا. پورے پاکستان میں باقی تمام جو اس وقت کے انڈسٹریلسٹ تھے, چاہے وہ حبیبs تھے, چاہے سیگلز تھے, چاہے باقی تمام لوگ تھے, ایک آدمی کو بھی اس کی انڈسٹری واپس نہیں ملی. صرف نواز شریف کی فیملی کو ان کی پراپرٹیز سود سمیت واپس کی گئی. 1981 میں تحریک استقلال چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ, اس وقت ضیاء الحق لیگ کے ساتھ شامل ہونے والے نواز شریف کو سپورٹس ایڈوائزر بنایا گیا. یہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء, پاکستان کا بدترین مارشل لاء اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا, جس میں پولیٹیکل کارکنوں کو شاہی قلعے میں بھیجا گیا, کوڑے مارے گئے, پولیٹیکل کارکنوں کے اوپر تشدد کیا گیا. اس کا حصہ پاکستان میں اگر کوئی موجودہ سیاستدانوں میں سے اس
मार्शल लॉ का कोई इंटेग्रल हिस्सा, कोई लाजमी जुज्व रहा तो वो नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने उसके ऊपर कोई माफी नहीं मांगी। तमाम बयानिया जो उनका फौज के खिलाफ था, फौज के जर्नैलों के खिलाफ था, उसमें जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर एक लफ्ज़ बात नहीं की गई। फिर 1983 आता है। 1983 में जनरल जिलानी उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं पंजाब का। 1985 में उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया। ये सारे काम किसने किए? नवाज शरीफ, जो 1979 में काउंसलर का इलेक्शन लाहौर से नहीं लड़ पाए, उनको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया बायक जुम्बश कलम। ये काम किसने किया? ये उस वक़्त के जर्नैलों ने किया। और नवाज शरीफ आज कहते हैं भुट्टो की रूह से पूछो, बेनज़ीर की रूह से पूछो। अगर भुट्टो और बेनज़ीर की रूह को मौका मिले तो यकीनी तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब आज इस्तगासा के सबसे बड़े गवाह आपके खिलाफ भुट्टो और बेनज़ीर होंगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान में उस मार्शल लॉ की आबियारी की जिसने पाकिस्तान की जड़ों तक को हिला के रख दिया। उसके बाद नवाज शरीफ कहते हैं कि मार्शल लॉ जो 1994 आया, 1993 आया, इन्होंने एक आदत बना ली है नवाज शरीफ, जब भी इक़्तिदार से बाहर होंगे फौज को बुरा भला कहेंगे, अदलिया को बुरा भला कहेंगे और अपने बहाने तलाश करेंगे। हम कहते हैं नवाज शरीफ दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज, बहुत दूसरों के लिए बहुत बुरे जज और अपने लिए बहुत अच्छे वकील हैं। उनको अपना किया सारा अच्छा हरा हरा नजर आता है, दूसरों का किया सारा बहुत बुरा नजर आता है। नवाज शरीफ को अपनी मार्शल लॉ एफिलिएशंस के ऊपर जरा भी अफसोस नहीं है, दूसरों के ऊपर उनके एतराजात हैं। 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हुई करप्शन के इल्जामात के ऊपर। 1994 में नवाज शरीफ ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया और वाशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू में ये इल्जाम लगाया कि जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी ने कहा कि उन्हें हेरोइन बेचने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ और DDISI ने नवाज शरीफ को उनके बकौल कहा उन्हें हेरोइन बेचने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नवाज शरीफ उसके बाद इक़्तिदार में 2 बार इक़्तिदार में आए, उन्होंने उन जर्नैलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। असगर खान केस में इन्हीं जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी से नवाज शरीफ ने पैसे लिए, IJI बनवाई गई। ये जो मुल्तान के एक साहब जावेद हाशमी बहुत बड़े बागी बने फिरते हैं, 87 लाख रुपया कैश वसूल किया। नवाज शरीफ ने कैश पैसे वसूल किए, इल्ताफ हुसैन ने कैश पैसे वसूल किए, आबदा हुसैन ने कैश पैसे वसूल किए। ये पाकिस्तान के सियासी तारीख के बदतरीन लोग हैं जो आज पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बात करते हैं। जो लोग खुद एस्टैब्लिशमेंट से, ISI से पैसे लेते रहे, उसके ऊपर माफी भी नहीं मांग रहे, किरदार भी इतना घिनौना है और फिर उनके खिलाफ तकरीरें भी झाड़ रहे हैं। 1994 में कहा, फौजी जर्नैलों ने उन्हें कहा कि उन्हें हेरोइन बेचने की इजाजत दी जाए। 2 बार इक़्तिदार में आए, कोई काम नहीं किया। कारगिल के ऊपर बात करते हैं, बहुत दुखी दिल से कारगिल के ऊपर बात करते हैं नवाज शरीफ, सियाचिन के ऊपर बात नहीं करते। क्या हिंदुस्तान ने सियाचिन के ऊपर, जब वहां पे पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की फौज नहीं थी, आके कब्जा नहीं कर लिया था? एक लफ्ज हमने कभी नवाज शरीफ से नहीं सुना कि भाई अगर कारगिल बुरा था तो सियाचिन भी तो वही था जो कारगिल में हुआ। मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अगर वहां पे कोई कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होता है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होती। नवाज शरीफ कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं गालिबन। वो कहते हैं उनकी बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। 25 साल से वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। 25 साल से वो पाकिस्तान का बयानिया, नैरेटिव
چلا رہے ہیں، اور آ کے جب آپ علیحدہ ہوں تو آپ سارا بلیم پاکستان کی فوج کی جنرلوں کے اوپر ڈال کے، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ڈال کے نکل جائیں؟ کیا پاکستان کی عدلیہ کا یہ کردار برا ہے جو عدلیہ اب ادا کر رہی ہے، یا وہ کردار برا تھا جب نواز شریف ہائی کورٹ کے ججز کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ فلانے کو 5 سال سزا دے دو، فلانے کو 7 سال سزا دے دو؟ کیا شہباز شریف اور نواز شریف نے ججز کو فون کر کے دباؤ میں لا کے اپنے مخالفین کو سزا دلوانے کی کوششوں کے اوپر اب تک معافی مانگی؟ جو میرے ساتھ ہوا بہت برا ہے، جو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا وہ بہت اچھا ہے۔ یہ نواز شریف کا نیریٹو ہے، اور نواز شریف اسی نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں۔ پیناما پیپرز جب اپریل 2016 میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا، یہ جرمنی میں سامنے آیا تھا۔ سوڈیٹسے زیڈبرگ نام کی ایک اخبار کو ایک نامعلوم آدمی نے فون کیا اور کہا کہ میرے پاس 2,87,000 ڈاکیومنٹس ہیں پیناما کی ایک لا فرم موزیک فونسیکا کی، اور یہ ڈاکیومنٹ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں نے موزیک فونسیکا نام کی لا فرم کے ذریعے دنیا میں پراپرٹیز بنائی۔ یہ پاکستان کی ISI نے اسکینڈل بریک نہیں کیا تھا، پاکستان کی عدلیہ نے یہ اسکینڈل بریک نہیں کیا تھا، انٹرنیشنل اسکینڈل تھا۔ انٹرنیشنل اسکینڈل میں نواز شریف کا نام آیا، اور اب نواز شریف کا گلہ کیا ہے؟ نواز شریف کا گلہ یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ نے اس اسکینڈل کی تحقیقات کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں اگر میرے تعلقات اچھے ہوتے فوج سے، میرے تعلقات اچھے ہوتے عدلیہ سے، تو اس اسکینڈل کی تحقیقات ہی نہ ہوتی۔ مجھے آپ بتائیے، کیا یہ کوئی قابل عزت ورژن ہے کہ میں اگر فوج کے اور عدلیہ کے اشاروں پہ چلتا رہتا تو میرے خلاف یہ جو اسکینڈل آیا ہے اس کی تحقیقات نہ ہوتی؟ آپ کے خلاف ایک اسکینڈل آیا ہے، آپ کے پیسے جو آپ نے پاکستان سے چوری کر کے باہر بھیجے وہ ایک انٹرنیشنل اسکیم کے ذریعے ایکسپوز ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں باقی دنیا میں کیا ہوا؟ باقی دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ایک وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا، آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، کم از کم 30 کے قریب کنوکشنز ریکارڈ ہوئی۔ عالمی ٹیکس لاز میں ایک بھونچال آیا، منی لانڈرنگ کے خلاف پوری دنیا میں کیمپین چلی پیناما فونسیکا کے بعد، اور دنیا نے قوانین بنائے منی لانڈرنگ کے۔ اور یہ اب بھی جو آپ ڈر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کنوکشن کے اوپر جو ہے وہ بات لمبا کر رہے ہیں، ٹرائل آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لنڈن میں اور UK میں یہ قانون آیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی عدالت سے کنوکٹ ہوں گے تو آپ کی پراپرٹیز باہر پکڑی جائیں گی، اور آپ یہ جو اپنے آپ کو ایک سیاسی مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ الٹیمیٹ ایم آپ کا آپ کی جائیداد بچانا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہوتی تو 300 ارب روپیہ پاکستان سے باہر نہ جاتا، پاکستان کے اندر آتا، پاکستان میں انویسٹمنٹس ہوتی۔ آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کے اوپر پاکستانی لاز ہی اپلائی نہیں ہوتے۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے دونوں بیٹوں کے اوپر آپ اس لیے لا اپلائی نہیں کر سکتے کہ وہ لنڈن میں رہتے ہیں۔ آپ پاکستان کا پیسہ پاکستان سے چوری کر کے اپنے بچوں کو باہر بھجوا دیں، اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوتے۔ پھر کہتے ہیں جو دھرنا پاکستان تحریک انصاف نے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب یہ اسمبلی بنی، نواز شریف وزیر اعظم بنے، پہلے دن عمران خان نے اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو مبارکباد دی وزیر اعظم بننے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ جمہوری پروسیس کو آپ اسٹرینتھن کریں گے، مضبوط کریں گے، اور اس کے ساتھ میرا آپ سے صرف اتنا مطالبہ ہے 4 حلقے، آپ 4 حلقے کھولیں، اس میں دھاندلی کی تحقیقات کرائیں۔ ہمارا ماننا ہے
ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب آپ نے وعدہ کیا کہ یہ 4 حلقوں کی تحقیقات کرائی جائیں گی. یہ دھرنا اس لیے ہوا آپ اپنے وعدے سے حسب معمول مکر گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا فوج کے کہنے کے اوپر ہوا تھا, پھر ایک کانسپریسی تھیوری تو یہ بھی ہے کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا. آپ بتائیے کیا اس سانحے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے؟ کیا اس ٹیررزم کے ساتھ یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ جڑی ہوئی ہے؟ کانسپریسی تھیوریز نہ ڈھونڈیں, اپنے گریبان کے اندر جھانکیں. یہ ماننا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز میں بلیو نہیں کرتے, آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر بلیو نہیں کرتے. پھر آج نواز شریف صاحب نے جو سوال پوچھے وہ کہتے ہیں کیا کبھی کوئی مانیٹرنگ جج لگا؟ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں این آر او کے کیسز کے اوپر آپ کی پٹیشن کے اوپر مانیٹرنگ جج لگا تھا. میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں احتساب کے قانون میں آپ کی حکومت نے یہ شک ڈالی ٹیررزم کے مقدمات میں کہ ایک جج تمام ٹیررزم کے کیسز کو مانیٹر کرے گا. آپ کے پٹیشن کے اوپر جو حسین حقانی کا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ کی. آپ کی پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے جو گیلانی صاحب والا معاملہ تھا اس کے اوپر براہ راست ٹیک اپ کیا. جب میمو کمیشن کے اوپر جب آپ کریں تو سب کچھ صحیح ہے, کوئی دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا ہے. نواز شریف صاحب آپ طریقے نجات چلائیں, افتخار چودھری کی ریسٹوریشن کے لیے موومنٹ چلائیں, وہ پولیٹیکل موومنٹس ہیں. آپ کے خلاف دھرنا ہو تو وہ فوج سپانسر کر رہی ہے. تو میرے خیال میں کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. اگر آپ آج 134 دن یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا اور 1 سال سے یہ مقدمہ تقریباً نیب کورٹ میں چل رہا ہے, 2 سوالات کا جواب ہنوز تشنا طلب ہے. ایک, آپ نے ایون فیلڈ پراپرٹیز خریدی, آپ کے پاس سورس کیا تھا پیسوں کا؟ 300 ارب روپیہ آپ کے بچوں کے 16 اکاؤنٹس میں آیا, کہاں سے آیا؟ ان 2 سوالوں کا جواب آپ جس دن دے رہیں گے آپ کو سازشی تھیوریاں نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی. پاکستان ایک مستحکم جمہوریت کی طرف جا رہا ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہے, الیکشن کمیشن نے کہا جا رہا ہے کہ نئی پولنگ سکیم جاری کرنی ہے, جس حساب سے ہم جا رہے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں نامینیشن پیپرز آئیں گے اور پاکستان ایک سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن کی طرف جا رہا ہے. آپ پاکستان کے سیاسی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک ریاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کے نزدیک اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کے نزدیک صرف آپ کی ذات کی اہمیت ہے. لیکن آپ جس طرح سے ماضی میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے, آپ بھی آ کر چلے گئے. آپ کی سیاست پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون آپ کی پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے, اور انشاءاللہ تعالی ایک سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن کے ذریعے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں احتساب کا عمل تیز ہوگا, رکے گا نہیں. شکریہ. اچھا فواز صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ پی ٹی میں کیا ہو گیا ہے؟ میرا پی ٹی عدم برداشت کا شکار ہے, کیا وجہ؟ پریس کانفرنس ہو یا باقی معاملات ہوں, بات اب آگے بڑھتی جا رہی ہے, تبدیل نہ ہو تو بات ہوتا ہے. وجہ کیا تھی کہ چوٹ پہلی دفعہ تو کہا گیا, ایسی بات چلتے رہتے ہیں معاملات. کوئی ایسے امپورٹنٹ بات نہیں, ہائپر لوگ, کئی لوگ جو ہوتے ہیں غصے والے ہوتے ہیں, کئی نہیں ہوتے, ہوگی ختم ہو. آپ مذمت کرتے ہیں ان کی بات کی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نون لیگ نے اور تحریک انصاف نے عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اور فوج کو مندر کا گھنٹہ سمجھا ہوا ہے. کبھی آپ بجا دیتے ہیں, کبھی نواز شریف بجا دیتا ہے. پچھلے دنوں عمران خان نے ایلیگیشن لگا دیا کہ 2013 کا الیکشن فوج کی ایک بریگیڈیئر نے ریگ کروایا. آج نواز شریف بول رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ آپ دونوں جماعتیں خاص طور پہ سپریم کورٹ اور فوج کی امیج کو خراب کر رہی ہیں, اور آپ کی پوری پریس کانفرنس سے بھی یہ تاثر کیا ہے کہ آپ کچھ ساختہ تجربہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فوج اور جو عدلیہ ہے وہ ریاست کا اہم حصہ ہے, اور ماضی میں ریاست میں فوج کا ایک کردار رہا ہے.
اگر اس کی ڈسکشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہو آپ آنکھیں بند کر لیں، لیکن ملک ایسے آگے نہیں چلتے، ریاستیں ایسے آگے نہیں چلتی جب تک آپ ان کو اینالائز کر کے آپ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ پیچھے رہیں گے۔ نواز شریف صاحب کا اس سارے معاملے میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اور اس کردار سے میں نے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل مذمت تھا تو پہلے ان کو اپنے کردار پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا